بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں اور پھر اولاد کا شوق پورا کرنے کے لیے کسی اور کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، لے پالک بنا لیتے ہیں۔ متبنہ اسے کہتے ہیں، عربی میں گود لیا ہوا بچہ بولتے ہیں۔ تو اس گود لیے ہوئے بچے کے ساتھ پھر وہی سارا معاملہ کرتے ہیں جو حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں قانون کیا ہے دنیاوی اور حکومت کا، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق اسے یہ جاننا چاہیے کہ گود لی ہوا بچہ لے پالک یہ حقیقی اولاد کے درجے میں ہرگز نہیں ہوتا، جس کی بنا پر اس کے مسائل بھی بڑے نازک ہیں۔ مثلا جب حقیقی اولاد کے درجے میں نہیں ہے تو جس کا وہ بچہ ہے اس کے نسب کو ختم کر کے، یعنی اس کی والدیت کی طرف نسبت کے بجائے اپنے کو والد لکھنا، پاسپورٹ میں لکھنا اور اسکول کے کاغذات میں لکھنا، نکاح کے کاغذات میں چڑھوانا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بالکل حرام ہے کہ انسان جو جس سے پیدا ہے اور جو اس کا حقیقی باپ ہے، اس حقیقی باپ کی نسبت کو ختم کر کے اس میں ایک جس سے پیدا نہیں ہے، جو اس کا باپ نہیں ہے، اس کو باپ کہا جائے، اس کو جو ہے اور اس کی نسبت جو ہے کی جائے، یہ نسب خلط ملط کرنے والی بات ہے، اور اس سے قرآن میں صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گود لیا تھا جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کے غلام کو، جس کو بعد میں آپ نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے جب آپ نے گود لیا ان کو، تو قرآن میں اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، ان کے جو باپ ہیں انہی کی طرف نسبت کرو، یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے کسی بالغ مرد کے یہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام باپ نہیں ہیں۔ تو لہذا ولدیت میں نسبت جو ہے لے پالک کی ولدیت کی نسبت کو بدل دینا اور پالنے والے کو اپنے کو باپ لکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک نزاکت اس میں لے پالک میں گود لیے ہوئے بچے میں یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وراثت میں جو ہے اس کو وارث سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقی وارث تو اپنے باپ کا ہے جس سے وہ پیدا ہے، یہ اس کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ جب وارث نہیں ہوتا ہے تو اس میں دوسرے مسائل کے ذریعے سے، دوسرے جو طریقے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ اس کو ہبہ کیا جائے یا اس کے لیے وصیت کر دی جائے۔ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہوتی، یہ وارث نہیں ہے، لہذا اس کے لیے وصیت 1/3 کے اعتبار سے ثلث مال سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر اجنبی بچے کو گود لیا ہے اور آپ کا پہلے سے کوئی رشتہ اس گود لیے ہوئے بچے سے نہیں ہے، تو اگر وہ لڑکی ہے تو یہ جب بڑی ہوگی تو پالنے والا جو باپ ہے وہ باپ تو ہے نہیں، لہذا اس سے پردے کے مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ لڑکا گود لیا ہے تو جو پالنے والی ماں ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ وہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقی ماں تو نہیں ہے، لہذا حقیقی ماں کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ اس سے پردہ نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، یہاں تو پردہ ہے کیونکہ وہ اجنبی ہے۔ تو شریعت میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ آدمی اولاد کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی کے بچے کو گود لے لے اور جو ہے اس کو پالے اور رکھے اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ کام کاج میں لگائے، اس کے ساتھ احسان کرے، تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے لے پالک بنانے کی تو اجازت ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے لے پالک بنایا، لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ حقیقی بچے کی طرح نہیں ہو جاتے، اس لیے ہمیں اس میں نزاکت ہے۔ اور مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم واقعی کسی کے بچے کو گود لینا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان کے ایسے بچے کو گود لیں جو ہمارا پہلے سے محرم ہو، مثلا سگا بھانجا بھانجی ہو، یا اس بھائی کا لڑکا ہو، بھائی کی لڑکی ہو، یا جو ہے اس طریقے سے جو ہم کسی کو گود لیں جو ہمارے جو بیوی کا محرم ہو یا شوہر کا محرم ہو، اس میں اس کا رعایت کر لی جائے اگر کہ تو تاکہ بعد پردے کے مسائل یا جو ہے اس کے مسائل نہ پیدا ہوں، تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اجنبی بچوں کی گود لینے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو لے پالک بنانا شریعت میں جائز تو ہے، لیکن لے پالک کے جو مسائل ہیں اس میں عوام الناس عام طور پر غلطی میں مبتلا ہیں۔ شریعت میں حقیقی اولاد کا درجہ اسے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے مسائل کے اعتبار سے اس میں اور حقیقی اولاد میں بڑا فرق رہتا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لے پالک بنائیں، لیکن مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے
چنانچہ اگر لڑکے کو لے پالک بنایا ہے تو وہ بیوی کا محرم ہونا چاہیے، اور اگر لڑکی کو لے پالک بنایا ہے تو وہ شوہر کی محرم ہونی چاہیے۔ اس سے آگے مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں ان باتوں کا لحاظ لے پالک بناتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ مسلم معاشرے میں غیروں کے درمیان رہائش کی وجہ سے یہ مسائل میں بڑا خلط ملط ہوتا ہے، اور اسلامی جو ہے احکام پر عمل عام طور پر لوگ لے پالک کے مسائل میں نہیں کرتے، اس لیے اس کا جو ہے گوشِ گزار کرنا ضروری تھا، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔